پاور کے پانچوں سورسز جو کہ فرینچ اور ریون کے ریسرچ کنڈکٹڈ ان 1959 میں جو کہ انٹروڈیوس کروائے گئے، اس کے اوپر کرٹیک دیتی ہے پیفر کی 1993 کی ریسرچ، جو کہ کنٹمپرری ریسرچرز اور اسکالرز اور لرنرز جو کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی تھیریز کو پڑھتے ہیں، ان کے سٹائلز کو دیکھتے ہیں، آرگنائزیشنل بیہیویئرز کو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اسکالرز ہیں ان کے لیے، اور جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی پرفارمنس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید سمجھی جاتی ہے آج بھی۔ اس میں ان پانچوں سورسز کا ایک ایک کر کے ڈیٹیلڈ انالیسس کیا گیا، انہوں نے بہت ساری فردر تھیریز کو پڑھا، ان کو ریسرچ کیے، ان کے ریویو کیا، اور پھر انہوں نے ان فائنڈنگز کو پہ سرٹن کنکلوژنس دیے اپنے، اور جو کہ ہمارے لیے لائحہ عمل یا ایک ڈائریکشن ہمیں دیتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ان ریلیونس ٹو یور پرٹیکولر سیناریو، اینڈ یو کین آلسو کنڈکٹ مور ریسرچ انٹو اٹ اف یو آر انٹرسٹڈ ان دوز۔ جو پاور سورسز میں نمبر 3 پہ جو سورس ہے جو کہ فارمل سورس آف پاور سمجھا جاتا ہے آرگنائزیشنل لیول پہ، جس کو ہم کوئرسو پاور کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کس طرح کی پاور کا سٹائل ہے، یہ سورس ہے جس میں کہ آپ کے پاس ایبلٹی ہے یا اتھارٹی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی سرٹن رائٹس کو افیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی جاب سیکیورٹی کو افیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے سرٹن طرح کی سینکشنز امپوز کر سکتے ہیں۔ تو وین یو یوز دیٹ اتھارٹی ایز اے ٹول ٹو تھریٹ ادرس اینڈ یو آر جسٹ یوزنگ دیٹ تھریٹ to monitor their performance, to get them do the job that you want them to do، تو اس کو ہم coercive power کے زمرے میں لاتے ہیں۔ پیفر یہ کہتے ہیں کہ coercive power may lead to temporary compliance۔ جب آپ کسی کو آج کل کے دنیا میں بہت زیادہ ایک حکمرانیت کے ذریعے سے، اپنی ایک اجارہ داری کے ذریعے سے آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو یہ بتا کے کہ میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ I can really put certain kind of sanctions, impose certain kind of sanctions onto you, I can just limit your certain provisions, certain kind of relaxations اور facilities جو کہ تمہاری جاب ڈسکرپشن میں یا تمہاری ایک جاب میں موجود ہیں، تمہیں میں ان کو نکال سکتا ہوں یا سکتی ہوں، تمہاری جاب سیکیورٹی کو چیلنج کر سکتی ہوں، تمہاری جاب کو رسک میں ڈال سکتی ہوں۔ تو اس خوف کے تحت فار دا ٹائم بینگ تو آپ کو کمپلائنس دیکھنے کو مل سکتا ہے سبارڈینیٹس کا، لیکن اٹ پروڈیوسز دا انڈیزائربل سائڈ افیکٹس آف فرسٹریشن، فیئر، ریونج اینڈ ایلینیشن، جو کہ امپلائیز میں یا اسٹاف یا سبارڈینیٹس میں ان دا لانگ رن آپ کو ڈی موٹیویشن بھی نظر آئے گا، فیئر نظر آئے گا، سائیکولوجیکل ان کے بہت سارے ایشوز ڈیولپ ہونے شروع ہو جائیں گے، ان کی ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہونے شروع ہو جائیں گے، فرسٹریشن لیول ان میں بہت زیادہ بڑھتا جائے گا، ان میں ریونج بڑھنے لگے گا کہ اس پرٹیکولر مینجمنٹ سٹائل کے اگینسٹ ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ And then this in turn may lead to poor performance, dissatisfaction and turnover. So eventually جن organizations میں high turnover ہوتا ہے، poor performance ہوتی ہے، dissatisfaction among the employees ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں اور اس کی organizational behavior کو جاننے کی کوشش کریں تو you will come to know کہ اس طرح کا اسٹائل از ون among the very commonly available and seen and observed factors، کہ اس والے آرگنائزیشنل مینجمنٹ میں coercive پاور کا اسٹائل موجود ہوگا جس کو کہ لوگ کنڈیم ایونچولی کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ٹرینڈس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایکسپرٹ پاور از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ آف ٹرسٹ اکارڈنگ ٹو پیفر، کیوں کلائمیٹ آف ٹرسٹ کو یہ پیدا کرتی ہے ایکسپرٹ پاور؟ بیکاز یوزیج آف ایکسپرٹ پاور ریزلٹس ان ایٹیٹیوڈنل کنفارمٹی of and internalized motivation by the workers know کہ یہ جو اس وقت لیڈرشپ پوزیشن پہ ہے یہ ٹرولی ڈیزرو کرتا ہے اس کو، بیکاز آف آل دیٹ ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلس اینڈ کوالیفیکیشنز اینڈ نالج جو کہ باقی ٹیم میں موجود نہیں ہیں، اور ان کی اس ایکسپرٹیز کی ہائی لیول ہونے کی وجہ سے ان کے لیے ایک ایکسیپٹنس لیول ورکرز میں موجود ہوتا ہے، ان کی سلیکشن کا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ان بائسڈ طریقے سے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، پیورلی میرٹ کا ہے، تو گویا قانون کی اور میرٹ کی جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک اس کو سراہا جاتا ہے، وہاں پر ایکسپرٹ پاور آٹومیٹکلی ایمرج کرتی ہے، ایسے ہی لوگ اسٹرانگ پوزیشنز پہ آتے ہیں اور ان کے لیے ایکسیپٹنس اور ان کی کمپلائنس ان کے لیے بہت ہائی لیول پر ہوتی ہے۔ ان ریٹرن اٹ ریکوائرز لیس سرویلنس آف ورکرز دین ڈز ریوارڈ اور coercive power. Deferent power can lead to enthusiastic and unquestioning trust, compliance,
لائلٹی اینڈ کمٹمنٹ فرام سبارڈینیٹس. یہ ایکسپرٹ پاور سے اس لیے فرق ہے کہ ایکسپرٹ پاور ہو سکتا ہے وہ انسان صرف اپنی ذات تک ساری کی ساری ایکسپرٹیز رکھے. ریفرنٹ پاور میں جب اس میں یہ ایبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ شیئر کرنا شروع کر دے اپنی ٹیم کے ساتھ, تو پھر لوگوں میں اس کے لیے ایک لائلٹی کا, اس کے لیے ایک اپریسیشن کا, رسپیکٹ کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. سو دس از کنسیڈرڈ امانگ دا بیسٹ سورس آف پاور in the research conducted by PEFR in 1993.